السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے اس لائیو بلیٹن کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری۔ ہماری ایڈیٹر ہیں بہجت جیلانی اور ہمارے پروڈیوسر ہیں سید اسفر امام۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ آئیے اس بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں پاکستان اور جنوبی ایشیا سے چند اہم خبروں کے ساتھ۔ پاکستان کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں پچھلے 27 دنوں سے جاری احتجاجی دھرنا دینے والے رہنماؤں کے مطالبات کا حل نکالنے کے لیے وفاقی وزارت دفاع نے سابق وزیر اعلیٰ اور جمعیت علماء اسلام فے گروپ کے رہنما اکرم خان درانی کی قیادت میں ایک 26 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اور نمائندے شامل ہیں، تاہم اس میں خیبر پختونخوا میں حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ شامل نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے اس کمیٹی کی تشکیل کو ڈرامے بازی قرار دیتے ہوئے اسے صوبائی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ کمیٹی کے سربراہ اکرم خان درانی اس احتجاجی دھرنے سے پیدا شدہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے مطمئن ہیں، تاہم بیرسٹر سیف کا موقف ہے کہ اس کمیٹی کی تشکیل سے قبل صوبائی حکومت 2 وزراء اور سول انتظامی عہدیداروں کے ذریعے مظاہرین کے مذاکرات کرا رہی تھی۔ وفاقی حکومت نے یہ کمیٹی ایک ایسے وقت تشکیل دی ہے جب شمالی وزیرستان سمیت ضم شدہ قبائلی اضلاع کے بعد اب وادی سوات اور ملحقہ علاقوں میں بھی سرحد پار طالبان عسکریت پسند منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی جہادی تنظیم جیش محمد کے نائب سربراہ عبدالرؤف اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کی قرارداد کو التوا میں ڈال دیا ہے۔ بدھ کو سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چین نے بھارت اور امریکہ کی اس مشترکہ قرارداد پر رائے شماری کی بجائے اسے ویٹو کر دیا۔ بھارت نے چین کے اس اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ شواہد کے باوجود کسی شخص یا تنظیم کو دہشت گرد قرار دینے کی تجویز کو سلامتی کونسل میں روک دینا اس عالمی ادارے کی معتبریت پر سوالیہ نشان ہے۔ مفتی عبدالرؤف بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسند کارروائیوں میں ملوث جہادی تنظیم جیش محمد کے نائب سربراہ اور تنظیم کے بانی مسعود اظہر کے بھائی ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری میں ایک فوجی کیمپ پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے کے نتیجے میں ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر سمیت 3 اہلکار ہلاک اور ایک میجر اور 2 سپاہی زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں دونوں حملہ آوروں کو ہلاک کیا گیا اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مقامی کشمیری علیحدگی پسند، عسکریت پسند تھے یا پاکستان سے دراندازی کرنے والے دہشت گرد۔ راجوری میں بھارتی فوج کے کیمپ پر ایسے موقع پر حملہ ہوا ہے جب بھارت میں آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں تقریبات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق دہلی کے مسلم اکثریتی علاقے جامع نگر کی بٹلہ ہاؤس کالونی سے گرفتار داعش سے وابستہ مبینہ دہشت گرد اور 22 سالہ اسٹوڈنٹ محسن احمد ایک شامی خاتون کے رابطے میں تھا اور اس کی ہدایت پر اس نے کرپٹو کرنسی کی شکل میں 4 لاکھ روپے اکٹھے کر کے عراق اور شام بھیجے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ محسن کو مذکورہ شامی خاتون سے محبت ہوئی، جس نے اسے جہاد کے لیے عوامی چندہ جمع کر کے اسلامک اسٹیٹ کو بھیجنے کا مشورہ دیا۔ محسن نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیے جانے والوں کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے اس قسم کی گرفتاریاں کی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایسے کیسز عدالتوں سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ طالبان نے 1 سال قبل افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد سے انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے احترام کے متعدد وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ 15 اگست 2021 کو کابل پر قبضہ کرنے کے بعد طالبان حکام نے خواتین اور لڑکیوں کے حقوق پر سخت پابندیاں عائد کر دیں، میڈیا کو دبایا اور دیگر زیادتیوں کے علاوہ ناقدین اور مخالفین سمجھے جانے والوں کو سرعام پھانسی دی۔ ہیومن رائٹس واچ کے آج دیے گئے اس بیان پر طالبان کا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم وہ پہلے ہی ان الزامات کو مسترد کرتے آئے ہیں۔
ایران کے وزیر توانائی علی اکبر مہرابیان کی قیادت میں ایک ایرانی وفد نے بدھ کو دیر گئے طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ ہلمند دریا کے پانی کی تقسیم کے حقوق کے معاملے پر بات چیت کی۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ایرانی وفد نے دونوں ممالک کے درمیان 1973 میں طے پانے والے ہلمند آبی معاہدے کے نفاذ پر زور دیا۔ پانی اور توانائی کے شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کانفرنس آج کابل میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں طالبان حکومت کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ افغان سوشل میڈیا صارفین کی بڑی تعداد نے سابق صدر اشرف غنی کے افغان براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے ساتھ انٹرویو پر رد عمل کا اظہار کیا، جو بدھ کو دیر گئے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے نشر کیا گیا تھا۔ متعدد صارفین نے 15 اگست 2021 کو کابل میں صدر غنی کے دفتر میں اپنے آخری دن کی تفصیلات سے اختلاف کیا ہے، جبکہ دیگر نے کہا ہے کہ انہوں نے افغانستان سے روانگی کے بعد جو کچھ ہوا اس کے لیے معافی نہیں مانگی، لیکن ان کے بہت سے پیروکاروں نے ان کے اختیار کی حدود کے بارے میں پہلی بار کھل کر بات کرنے پر تعریف کی۔ یہ اختیارات ان کے اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ اور جنگجو سرداروں کے درمیان تقسیم تھے۔ فیس بک کے ذریعے نشر ہونے والے انٹرویو کے رد عمل میں کچھ طالبان نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں فیس بک بند کر دیں، کیونکہ طالبان کو فیس بک کا کوئی فائدہ نہیں اور ان کے دشمن افغانستان میں فیس بک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اب روس یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال کے علاوہ امریکہ اور دنیا بھر سے چند اہم خبریں شامل کرتے ہیں۔ روسی افواج نے منگل کی رات سے بدھ تک یوکرین کے مختلف علاقوں میں گولہ باری کی، جس میں نیپرو پیٹروسک کا مرکزی علاقہ بھی شامل ہے۔ علاقے کے گورنر کے مطابق ان حملوں میں 13 افراد ہلاک ہوئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کی مسلح افواج، انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آج کے روسی گولہ باری کا جواب ضرور دیں گے۔ جمعرات کو جاری کردہ سیٹلائٹ تصویروں میں کرائمیا میں روسی فضائی اڈے پر تباہی دیکھی جا سکتی ہے، جو کچھ دن پہلے ایک حملے کا ہدف بنا تھا اور جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کیف نے دور مار کرنے والے ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کا رخ تبدیل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ آزاد سیٹلائٹ فرم پلانٹ لیبس کی طرف سے جاری کردہ تصاویر میں ایک جیسے 3 گڑھے دکھائے گئے ہیں، جنہوں نے روس کی سائی ایئر بیس پر عمارتوں کو ٹھیک نشانہ بنایا تھا۔ کرائمیا کے جنوب مغربی ساحل پر واقع اس اڈے کو آگ سے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا تھا، جس میں کم از کم 8 تباہ شدہ جنگی طیاروں کا ملبہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ روس نے طیاروں کو نقصان پہنچنے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ منگل کو بیس پر دیکھے گئے دھماکے حادثاتی تھے۔ یوکرین نے عوامی طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ یہ کس طرح کیے گئے تھے۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز جاری ہونے والے افراط زر کے اعداد و شمار کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خبر قیمتوں کے دباؤ میں کمی کی طرف اشارہ ہے، جس نے امریکی خاندانوں کو بری طرح متاثر کیا۔ صدر بائیڈن کے مطابق جولائی کے مہینے میں ہماری معیشت میں 0% افراط زر کا اضافہ ہوا۔ ہم ایک مضبوط لیبر مارکیٹ دیکھ رہے ہیں جہاں ملازمتیں عروج پر ہیں، امریکی کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ ایسے اشارے دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی اعتدال پر آنا شروع ہو سکتی ہے۔ صدر نے مزید کہا کہ ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن 2 باتیں واضح ہیں کہ اقتصادی منصوبہ کام کر رہا ہے اور یہ کہ ایک ایسی معیشت کی تعمیر بھی کر رہا ہے جو کام کا صلہ دے گی۔ اس ماہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن روانڈا میں ہیں، جو افریقہ کے 3 ممالک کے دورے کا آخری پڑاؤ ہے۔ انہوں نے سب سہارا افریقی ممالک کے ساتھ مساوی شراکت دار کے لیے واشنگٹن کی نئی حکمت عملی کو واضح کیا۔ بلنکن ایک ایسے وقت پر روانڈا کا دورہ کر رہے ہیں جس کا پڑوسی ملک کانگو کے ساتھ ان الزامات پر اختلاف ہے کہ دونوں حکومتیں ایک دوسرے کے مخالف باغیوں کی حمایت کرتی ہیں۔ بلنکن کے روانڈا کے صدر کے ساتھ جمعرات کو ہونے والی ملاقات میں توقع ہے کہ وہ تناؤ کو کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کا کہنا ہے کہ امریکہ چین کو تائیوان کو تنہا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چین نے پیلوسی کے دورے کے بعد ابنائے تائیوان میں دھمکی آمیز حرکتیں شروع کی تھیں۔ تائیوان نے اس دورے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے دورے معمول کے ہیں اور چین نے اسے محض اپنی دھمکیوں کے بہانے کے طور پر استعمال کیا۔
سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اپنے خاندان کے کاروباری طرز عمل پر سول تفتیش کے سلسلے میں نیو یارک کے اٹارنی جنرل کے سامنے پیش ہو کر سوالات کے جوابات دینے سے انکار کر دیا۔ ایسا انہوں نے امریکہ کی 5ویں آئینی ترمیم میں دیے گئے تحفظ کا استعمال کرتے ہوئے کیا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے شروع کی گئی تفتیش کا مقصد یہ جاننا ہے کہ ٹرمپ آرگنائزیشن نے بہتر شرائط پر قرضے حاصل کرنے کے لیے کیا اپنی ملکیت کی قیمتیں بڑھا چڑھا کر بیان کی ہیں، اور یہ کہ آیا ان کے ادارے نے ٹیکس میں چھوٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے اثاثوں کی قیمت اصل سے کم بتائی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کسی بھی قسم کے غیر قانونی اقدام کی تردید کی ہے۔ ماضی میں ٹرمپ دوسرے افراد کو 5ویں ترمیم کا سہارا لینے پر تنقید کا نشانہ بناتے آئے ہیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق رہنما کم جونگ ان نے کورونا وائرس کے خلاف جہاد میں فتح کا اعلان کیا ہے اور مئی میں نافذ کیے گئے انسدادی اقدامات کو ختم کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تاہم شمالی کوریا نے یہ نہیں بتایا ہے کہ وائرس کے کتنے تصدیق شدہ کیسز ہوئے ہیں، جہاں 29 جولائی کے بعد سے کوئی نیا مشتبہ کیس رپورٹ نہیں کیا گیا۔ بین الاقوامی امدادی تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ ٹیسٹنگ کی محدود صلاحیتیں ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی KCNA کی ایک رپورٹ کے مطابق کم نے کہا کہ شمالی کوریا کو فولاد سے مضبوط انسدادی اقدامات کو برقرار رکھنا چاہیے اور عالمی صحت کے اس بحران کے خاتمے تک انسداد وبا کے کام کو تیز کرنا چاہیے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ آمرانہ شمالی کوریا نے وبائی مرض کو سماجی کنٹرول کو سخت کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن فتح کا اعلان سرحدی لاک ڈاؤن اور دیگر پابندیوں کی وجہ سے متاثر تجارت کی بحالی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اپنی تازہ ترین ہفتہ وار رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد میں 9% کمی آئی ہے، جبکہ نئی کیسز کی تعداد نسبتاً مستحکم رہی۔ اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے نے بدھ کو کہا کہ گزشتہ ہفتے کووڈ سے 14,000 سے زیادہ اموات ہوئیں اور انفیکشن کے تقریباً 70 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مغربی بحر الکاہل میں کیسز کی تعداد میں 30% اضافہ ہوا، جبکہ افریقہ میں 46% کمی واقع ہوئی۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ کووڈ کی قسم اومیکرون عالمی سطح پر بدستور غالب ہے اور دنیا کے سب سے بڑے وائرس ڈیٹا بیس کے مطابق یہ تمام وائرس کا تقریباً 70% ہے۔ یہ تھی اب تک کی چند اہم خبریں۔ فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے ہمارے فیس بک اور تمام دیگر جو اکاؤنٹس ہیں ان پر بھی اپنی فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے خصوصی 75ویں پاکستان کی آزادی کے حوالے سے خصوصی نشریات جو ہیں وہ بھی جاری کر رکھی ہیں، تو اس پر بھی آپ کامنٹس ہمیں دے سکتے ہیں۔ ہم ہمارے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہم روزانہ عموماً کوئی ڈاکیومنٹری یا ٹی وی رپورٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں اپنے تمام پلیٹ فارمز پر۔ تو فی الحال مجھے فائزہ بخاری کوز نیوز بلیٹن سے اجازت دیجیے۔